السلام علیکم، میں ہوں کاشف سیف. آپ میرے YouTube چینل پر تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سامنے چند اہم خبریں رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے پی ٹی آئی کا پشاور کا کل کا جلسہ، اور دوسرا جو جج کے بیٹے کی ٹکر سے دو لڑکیاں فوت ہوئی تھی ان کی فیملیز نے صلح کر لی ہے، اور تیسرا جو ٹرانسپورٹر نے احتجاج کی کال دی تھی آج اس کا پہلا دن ہے. یہ احتجاج کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں پی ٹی آئی کا پشاور کا کل کا جلسہ. اس میں کراؤڈ کتنا تھا، اس میں کیا تقریر ہوئی، کیا باتیں وہاں پر ہوتی رہیں، اور وہاں پر کراؤڈ جو تھا وہ کس طرح کے نعرے بازی کر رہا تھا. تو بیسیکلی کراؤڈ جو تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے اور سہیل افریدی ڈی چوک کی کال دیں. وہاں پر شاہد خٹک نے بھی تقریر کی. شاہد خٹک نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی وہ فیصل واڈا کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک جو بغیر نامی ترجمان 8 بجے کے شو میں کتا ہے اور وہ بھونکتا رہتا ہے. تو مطلب وہاں پر کافی سخت باتیں ہوئیں، اور سہیل افریدی نے ایک اچھی بات کی. اس نے کہا کہ آپ ہمیں گالی دیتے ہو لیکن میں قبائلی ہوں، میں گالی کا جواب گالی میں نہیں دوں گا. اور کارکنوں نے ان سے کہا کہ ہمیں ڈی چوک کی کال دی جائے، تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ یہ بھی آپ کا شوق جلدی میں پورا کروں گا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ گورنر راج لگا تو خیبر پختونخوا کا ہر چوک ڈی چوک ہوگا. اس کے بعد انہوں نے 14 دسمبر کو کوہاٹ میں جلسے کا اعلان کیا. تو بیسیکلی مطلب جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک اسٹرانگ نیریٹو ملا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ہی انہوں نے ساری اپنی تقریر جو تھی وہی کی. اور کراؤڈ کافی اچھا تھا، اور وہاں پر لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں 1.5 گھنٹہ وہاں سے جلسہ گراؤنڈ سے باہر نکلتے ہوئے لگا. جب جلسہ ختم ہو چکا تھا اس کے بعد انہیں 1.5 گھنٹہ لگا ہے. تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کراؤڈ کیسا تھا. اور اس کے بعد کل منگل ہے، تو کل عمران خان کا فیملی کے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے. تو کل وفاق کی طرف سے تھا کہ اگر وہاں پر کوئی کارکن وہاں گیا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو کل دیکھتے ہیں کہ وفاق کیا کرتی ہے. سوری، وہ آتا تو پنجاب کے انڈر ہے، لیکن جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ فیڈرل کی جانب سے کیا گیا تھا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اب نہیں بننے دیں گے اڈیالہ جیل کے باہر. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو جج کے بیٹے کی کار کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کا مرڈر ہوا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ دونوں فیملیز ایک ہی ہفتے میں مان گئی ہیں اور صلح پر راضی ہو گئی ہیں. سب سے پہلے تو وہ جو لڑکا تھا وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پاکستان کے اوپر سنیپ چیٹ بنا رہا تھا. V8 گاڑی میں بیٹھ کر سنیپ چیٹ اپنی گاڑی کی بنا رہا تھا، اور پولیس والوں نے جب اس سے باہر نکالا تو اس کے پاس نہ آئی ڈی کارڈ تھا اور نہ ہی اس کے پاس لائسنس تھا. اور یہ جو جج تھا اس کا نام تھا جج کا نام جسٹس محمد آصف. یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جج تھا، پھر اسے ٹرانسفر کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو مطلب ایک ہفتے کے اندر 2 فیملیز کیسے راضی ہو سکتی ہیں صلح کے اوپر؟ تو میرے خیال میں یہ زیادہ اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ فی الحال بات کورٹ کے اندر چل رہی ہے، تو کورٹ آف کنٹیمپٹ بھی نہ لگ جائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پبلک ٹرانسپورٹ کا جو احتجاج تھا اس کا آج پہلا دن ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے. گڈز ٹرانسپورٹ اس وقت بند ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے 3 سے 4 دن چلے گا، اور اس کے بعد مجھے آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹر کا جو احتجاج ہے یہ مطالبے ان کی حکومت مان لے گی. اور دوسرا انٹرنیشنل آپ کی ایک خبر دیتا چلوں، رشیا اور پریزیڈنٹ مودی کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے اوپر جو اینالسٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف آپٹکس کے لیے دنیا کو پیغام دیا گیا ہے، لیکن گراؤنڈ پر کوئی گہری بات نہیں ہوئی. مطلب جو انہوں نے ایم او یو وہاں پر سائن کرنے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس لانے ہیں، اس میں نریندر مودی ناکام رہا ہے. فی الوقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناکام رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کی بڑی ڈیولپنگ سٹوری نہیں ہے، اور صرف یہ ان کو دکھانے کے لیے ایک ملاقات کی گئی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.